ویلکم بیک ناظرین. جی وڑائچ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ میڈیا پر کیمپین چلی ہے. حالانکہ یہ ہزاروں کے حساب سے کیسز وڈرا ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کا بینیفٹ لیا ہے، لیکن میڈیا پہ تو صرف پریزیڈنٹ صاحب کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. تو اس کے میں بتا رہا تھا کہ اس کے بہت سارے فیزز آئے. اس میں شروع کیسز رجسٹر ہوئے. سیف الرحمان نے یہ کیسز ایز چیئرمین نیب رجسٹر کروائے. اس کے بعد ان کا ٹرائل ہوا. زرداری صاحب جیل میں رہے. بڑے پاکستان کی تاریخ میں اتنا لمبے جیل میں اور کوئی نہیں رہا. اور میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اس کی بیک گراؤنڈ عوام جانتے نہیں ہیں. عوام کی یادداشت کی ضروری ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں، مجھے بات تو کر لینے دیں. تو اس کے بعد یہ بھی ٹرائل ہوا. ٹرائل میں یہ سٹیجز بھی آئیں کہ جو جسٹس قیوم ہے ان کی اور اس وقت کے وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے ٹیپ جو ہے وہ بھی عوام کو کے سامنے آئے، جن میں جسٹس قیوم کو اتنی سزا زرداری صاحب کو اتنی سزا دینے کے بارے میں باتیں بھی ہوئیں. پھر جسٹس قیوم کو اسی بنا پہ سیٹ کیا گیا کہ آپ کو یہ باتیں کیسی اور کیا کیا بینیفٹ. یہ سارے وہ دور ہے. لیکن جسٹس قیوم کو آپ نے 6 مہینے اٹارنی جنرل بنائی رکھا. انہی کو آپ نے اٹارنی جنرل نہیں ہوا. آپ کی گورنمنٹ میں 6 مہینے تھے. ہم سے پہلے بنا رہا ہے. اس کے بعد مجھے بات کر لینے دیں. آپ کی باتیں بڑے آرام سے سنی ہیں، لیکن وہاں ایک دم حملہ ہو گیا مجھ پہ. نہیں آپ لوگ غلط حملہ کریں، بٹ فیکٹ ہم درست کرتے کہ 6 مہینے اٹارنی جنرل رہے. ہم نے نہیں نامزد کیا تھا، ہم سے پہلے تھے. آپ کو نکالنا مشکل ہو گیا. ہمارے پاس تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ہماری حکومت سے پہلے تھے اور اب بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے اس کے بعد یہ دور آیا. اس کے بعد یہ بھی دور آیا کہ میاں نواز شریف کی ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کیا گیا. ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کیا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی دور آیا کہ آئین کو ایک حکومت کو توڑنا اور 3 سال اس حکومت کو رکھنے کے فیصلے بھی آئے. اور اس کے بعد یہ بھی دور آیا کہ آئین کو بنانے کی جنرل پرویز مشرف کو اجازت بھی دی گئی، آئین کو تبدیل کرنے کی اجازت بھی دی گئی. سر اس کے بعد جنرل مشرف نے تو آپ نے بھی تو سمجھوتا کیا نا. یہ ہسٹری ہے. ہسٹری کا یہ بھی تو حصہ ہے نا کہ سمجھوتا آپ نے بات تو کر لینے دیں. نہیں فرمائیں. اور اس کے بعد ہسٹری کریں گے تو آج کی بات کون کرے گا. یعنی 8 سال زرداری صاحب کا ان کیسز میں ٹرائل ہوا. اس کے بعد یہ بہت سارے کیسز میں ان کی اکویٹل ہوئی. اور جن کیسز میں اکویٹل ہوئی، جن لوگوں نے وہ بنائے تھے، آج تک اس کو کسی عدالت نے نہیں بلایا کہ آپ نے یہ جھوٹے کیس کیوں بنا دیے تھے زرداری صاحب کے خلاف. آج تک ان کو کسی وکیل صاحبان روئے داد خان جیسے لوگ جو جنرل پرویز جو ضیاء الحق کے بڑے قریبی ساتھی تھے اور اس وقت ماشاء اللہ کے ساتھی تھے، ایسے لوگوں نے کبھی یہ ریٹ نہیں دائر کی تھی کہ جناب ایک پاکستانی شہری کو کے خلاف آپ نے جھوٹے کیس کیوں بنا دیے. ہماری بات تو بات میں جو لوگ اس وقت میدان میں ان کی باتیں کرتا ہوں. اچھا آپ بھی تو میدان میں. تو ہم تو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری ہے. ہم آج بھی اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ بھی کر دینا ہے. جو فیصلہ آئے گا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور جہاں تک آرٹیکل 248 کا تعلق ہے، آئین جو ہے 73 کا آئین ہے، وہ کسی امینڈمنٹ کا حصہ نہیں ہے. جو پریزیڈنٹ کو پاورز دی گئی ہیں، جو امیونٹیز دی گئی ہیں، دیٹ از پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. اس کو آپ کانسٹیٹیوشن سے اس لیے علیحدہ، میرے بھائی چند وکیل صاحبان اس لیے علیحدہ نہیں کر سکتے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ اس کو پریزیڈنٹ کو نہیں ہونے چاہیے. دیٹ از پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. جو کانسٹیٹیوشن دوسرے فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے، وہ بھی وہی آئین جو ہے کسی دوسرے شخص کو جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے اس کو رائٹس دیتا ہے، اس کو امیونٹی دیتا ہے. تو آپ یہ اس کو بائفرکیٹ نہیں کر سکتے کہ اس حد تک تو جناب جو صدر کا رول ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے یا آئین، وہ ٹھیک ہے 73 کا آئین اس کی جس کی بحالی کے لیے 70ویں امینڈمنٹ کا ابھی بات بھی ہوئی، تو وہ اسی 73 کے آئین میں صدر کو امیونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیگل انٹرپریٹیشن ہے. عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد اس کے بعد جو فردر اس کا جو بھی فیوچر ہوگا اس کے مطابق ہوگا. اس کے جو عدالت انٹرپریٹیشن کرے گی، حکومت اس کی پابند ہے. حکومت نے، جیسے میں نے پہلے ریپیٹ کروں گا کہ حکومت نے اس کو ڈیفینڈ NRO کو نہیں کیا، اور یہی حکومت کی انٹینشن کو بڑا واضح کرتا ہے. بڑی مہربانی. اچھا، اور البتہ ایک بات ریکارڈ کے لیے ہم رکھ لیں کہ ابھی تک آپ نے اٹارنی جنرل کو یہ پوائنٹ نہیں کیا آپ کے ایکٹنگ اٹارنی جنرل ہیں. ظاہر
زاہد یہ انہوں نے جو بات کی پریزیڈنٹ زرداری کے حوالے سے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک میڈیا ٹرائل ہے اور فوکس ان پر کیا جا رہا ہے، اور پوری جو تاریخ انہوں نے دہرا دی، تو پریزیڈنٹ زرداری ان کے کہنے کے مطابق ہی از انوسینٹ اور یہ ایک ٹارگٹ ان کو کیا جا رہا ہے. لیکن دو چیز الگ الگ ہے نا. میڈیا ٹرائل اپنی جگہ پہ، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. وہ یقین طور پہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے اس پہ اتفاق بھی کریں گے کہ میڈیا میں جس طرح سے بات آ رہی تھی وہ آپ کے متعلق جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن یہ جو اصل بات جو ہے یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ تھی کہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا. اگر یہ بات مان بھی لی جاتی ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پوری تاریخ رہی ہے کہ ایک سیاسی طور پہ لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے کورٹ کا بھی جو وقار تھا وہ بھی ختم ہوتا رہا. جو حکومت جو جس قسم کے احتساب کرتی تھی اس پہ بھی بہت سے سوالیہ نشان موجود تھے. اس سے کسی شخص کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاریخ پاکستان میں بھری ہوئی ہے. لیکن دو چیزیں ہیں اس میں جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ موقع آیا ہے کہ جو ہے کہ ایک چیز کو صاف طریقے سے لے کے آیا جائے کہ کیا وہ سیاسی طور پہ موٹیویٹڈ تھے یا جو ہے ان میں کوئی حقیقت تھی. اور یہ وقت ہے، میرا خیال یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک آزاد عدلیہ جب ہوتی ہے تو وہ یہ ساری چیزوں کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. اصل جو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ جیسے منیر نے کہا تھا کہ جو ہے پاکستانی کیسز کو چلے چھوڑ دیتے ہیں. اب اس پہ اگر سوالیہ نشانات ہیں یا اس میں آپ لوگوں کے اعتراض ہے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ سوئس کورٹ کا مسئلہ تھا. زاہد امپورٹنٹ بات ہے سوئس کورٹ کے مسئلے کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اسی پوائنٹ پر کنٹینیو کریں گے کہ سوئس کورٹس کے حوالے سے یہ بات کہاں آگے نکلے گی. ایک بریک کے بعد.